اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے، یعنی جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اس آیت مبارکہ سے مطالبہ ہم سے یہ ہے کہ اے میرے بندو، تم مجھ سے ایسے محبت کرو کہ تمہارے دلوں کے اندر میری محبت چھائی ہوئی ہو، تمہارے دلوں کے اندر میری محبت سمائی ہوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کے مختلف اعضاء سے نوازا۔ ہر عضو کا الگ الگ کام ہے۔ آنکھ کا کام دیکھنا ہے، زبان کا کام بولنا ہے، کان کا کام سننا ہے، اور دل کا کام محبت کرنا ہے۔ دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا، دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا، تو لاکھ اسے بچا یہ کسی پہ تو مرے گا۔ پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ جو انسان اپنے سینے کے اندر دل رکھتا ہے اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ مجھے کسی سے محبت نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دل کے اندر یا تو دنیا کی نفسانی شہوانی محبت کا اندھیرا ہوگا یا اللہ رب العزت کی نورانی محبت کا اجالا ہوگا۔ جب اللہ کی محبت بندے کے دل کے اندر آتی ہے تو نیکیوں کا شوق بڑھ جاتا ہے، اور جب دنیا کی محبت دل کے اندر آتی ہے تو میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیۃ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ اور اس کی تفصیل میں علماء کرام نے فرمایا وَتَرْكُهَا فَضِيلَةُ كُلِّ، اور اس کو ترک کر دینا ہر بیماری کی، ہر برائی کی کنجی، ہر بھلائی کی کنجی ہے۔ دنیا کی محبت کو چھوڑ دینا ہر بھلائی کی کنجی ہے۔ اور ایک مومن بندے کی یہ شان ہونی چاہیے کہ اس کے دل کے اندر ما سوی اللہ، ساری دنیا سے زیادہ اللہ رب العزت سے محبت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں چند ایسے بندوں کی صفات کا تذکرہ فرمایا ہے جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں۔ اب جو بھی بندہ اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے وہ صفات اپنا لے گا، وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، نیکی کرو، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیکی والی زندگی گزارے، نیکی کرتا جائے گا، اللہ کا قرب پاتا جائے گا۔ وَيُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ جو شخص گناہوں سے بچ کر زندگی گزارتا ہے، تقوی طہارت والی زندگی گزارتا ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں۔ تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا، اپنے آپ کو گناہ سے بچا کر زندگی گزارنا۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، شدت کی گرمی ہوگی، کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، ہر انسان اپنے پسینے کے اندر شرابور ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، کہیں کوئی سایہ میسر نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے۔ وہ سایہ صرف 7 بندوں کو ملے گا، ان میں سے ایک شخص وہ ہے دعتہ امرأۃ ذات حسن منصب جمال قال انی اخاف اللہ۔ اس نوجوان کو کسی حسن و جمال حسب نسب والی عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ اس شخص کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گے۔ تقوی اختیار کرنے والا، اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ انسان کمزور ہے، اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، گناہ کے بعد توبہ نہ کرنا، غفلت میں پڑ جانا، یہ بہت بڑے خسارے کی بات ہے۔ جو انسان توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اتنا اس پر پیار آتا ہے، اتنا پیار آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں آسمان پر چراغاں کرو،
فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ یہ چراغاں کیوں کیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج میرے ٹوٹے ہوئے بندے نے مجھ سے سلو کر لی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکایت بیان فرمائی ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ ایک شخص صحرا کے اندر جا رہا ہے، اس کے ساتھ اس کا اونٹ ہے، اونٹ کے اوپر اس کا زاد راہ لدا ہوا ہے، ہاتھ میں اس کے روز اونٹ کی رسی ہے، چلتے چلتے اچانک اونٹ بدک جاتا ہے، اس کے ہاتھ سے رسی چھڑاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے۔ یہ آدمی اس کے پیچھے پیچھے، اونٹ آگے آگے۔ اب صحرا کے اندر اونٹ کو کون پکڑ سکتا ہے؟ اونٹ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، اوپر سے شدت کی گرمی اور پیاس لگی ہوئی، دھوپ چمچما رہی ہے۔ اب اس بندے کو اپنی موت سامنے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ موت کے انتظار میں ایک درخت کے نیچے لیٹ جاتا ہے۔ اس کو غشی کا دورہ پڑتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوتا ہے، آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ اس کا اونٹ اسی طرح سامان سے لدا اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، خوشی کے عالم میں کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ اس کو اتنی خوشی ہوئی اونٹ کے واپس لوٹنے کی، اس نے الفاظ ہی غلط کر دیے۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اے اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ، اس نے الفاظ غلط کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جتنی خوشی اس انسان کو اپنے اونٹ کے واپس لوٹنے کی ہوئی ہے، اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اس وقت ہوتی ہے جب گناہ گار بندہ توبہ کر کے اللہ کے دربار میں لوٹ آتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے ویسے ہی پاک صاف رہتا ہے۔ تو یہ چار صفات جو بندہ بھی اپنائے گا، کوئی اس کے اندر قید نہیں ہے، کوئی اعلیٰ نسل کا ہو یا اونچی قوم والا ہو، سفید رنگ والا ہو، حبشی ہو، جس نسل کا بھی ہو، جو یہ بندہ یہ چار صفات اپنا لے گا وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جائے گا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں، نام بلال ہے، حبشہ کا رہنے والا ہے، رنگ سیاہ ہے، بال گھنگریالے ہیں، شکل انوکھی ہے، ہونٹ موٹے موٹے ہیں، لیکن دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت بھری ہوئی ہے۔ اس محبت کو لے کر زمین پر چلتے ہیں، قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ صحابہ کے دل میں ایسی اللہ تعالیٰ کی محبت تھی۔ میرے بھائیو، دوستو، ماؤں بہنوں، بیٹیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ انسان کے اندر تخلیقی اعتبار سے کچھ کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک ایسا جذبہ رکھا ہے، وہ جذبہ جب اجاگر ہو جاتا ہے تو بندے کی کمزوری قوت میں بدل جاتی ہے، اس کی خامی خوبی میں بدل جاتی ہے، اس کا جہل علم کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور وہ جذبہ ایسا جذبہ ہے جس کی بدولت انسان جنت کا حقدار بنتا ہے، اور وہ جذبہ محبت الہی کا جذبہ ہے۔ محبت الہی کا جذبہ انسان کے لیے ایسے ہے جیسے پودے کے لیے پانی۔ پودے کو پانی نہ ملے تو پودا مرجھانا شروع ہو جاتا ہے، اس کے پھل پھول پتیاں گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی اس کو دوبارہ پانی دیا جائے اس کی پھل پھول پتیاں نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی جس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، جاگزیں ہوتی ہے، وہ بندہ جب ماحول میں، جس ماحول میں بھی جاتا ہے، اس کے ایمان کی خوشبو سے وہ ماحول معطر ہو جاتا ہے، پھر اس کے ہاتھ پاؤں سے نیکیوں کے پھل پھول نکلتے ہیں۔ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود ہوتے، ہم سے گفتگو فرما رہے ہوتے، اتنے میں اذان کی مسجد سے آواز آتی تو بالکل اجنبی بن کر کھڑے ہو جاتے، جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں سامنے آتی، پوچھتے کون؟ میں کہتی عائشہ۔ فرماتے عائشہ کون؟ میں کہتی ابو بکر کی بیٹی۔ فرماتے ابو بکر کون؟ تو میں کہتی ابو قحافہ کے بیٹے۔ تو فرماتے ابو قحافہ کون؟ تو میں سمجھ جاتی کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ سے وہ تعلق جڑ چکا ہے، اب کسی اور کو پہچانیں گے نہیں۔ اذان کی آواز سے ایسے دل مچل جاتا تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی تورمت قدماہ، نبی علیہ السلام ساری رات اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز میں قیام فرماتے، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے تھے، سوزش ہو جاتی تھی۔ قیلا لما تصنعوا قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ قال افلا اکون عبدا شکورا، فرمایا کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ایسا شکر
کہ ساری ساری رات عبادت کرنا اور آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کو اتنا راضی کرتے تھے۔ دل کے اندر اللہ کی محبت تھی۔ انبیاء کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عجیب محبت ہوتی ہے، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہتے ہیں، خلیل اللہ کا لقب ملا۔ خلیل کہتے ہیں دوست کو، اللہ کا دوست۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ یہ آپ نے ابراہیم کو خلیل اللہ کہا ہے اپنا دوست، یہ کیسے آپ کے خلیل ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ میرے خلیل کی جا کے امتحان لے لو، امتحان لے لو۔ فرشتہ ایک نوجوان کی شکل میں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، اس نوجوان نے آ کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی شروع کر دی۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ جب اس انداز میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف بیان فرمائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سنی تو ان کے دل کے اندر اللہ کی محبت جاگ اٹھی۔ فوراً اس نوجوان کو روک لیا اور کہا، اے نوجوان، یہ جو تو نے میرے محبوب کی تعریف میں کلمات کہے ہیں دوبارہ ایک مرتبہ مجھے سنا دو۔ اس نوجوان نے کہا، آپ اس کے بدلے میں مجھے کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں آپ کو اپنی آدھی بکریاں دے دوں گا۔ وہ راضی ہو گیا، اس نے دوبارہ وہ کلمات پڑھنے شروع کر دیے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ جب پھر پڑھے اور اب دل کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے اور اللہ تعالیٰ کی محبت جوش مار چکی تھی، پھر کہنے لگے، اے نوجوان ایک مرتبہ پھر مجھے کلمات سنا دو۔ اس نوجوان نے کہا، اب مجھے کیا دو گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کو اپنی دوسری آدھی بکریاں بھی دے دوں گا۔ اس نے پھر کلمات پڑھنے شروع کر دیے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ جب دوبارہ کلمات یہ پڑھے تو ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا۔ فرمایا، اے نوجوان دوبارہ مجھے یہ کلمات سنا دو، دوبارہ یہ سنا دو۔ اس نوجوان نے کہا، ابراہیم اب تو تیرے پاس دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، مجھے کیا دو گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے نوجوان تجھے بکریاں چرانے کے لیے چرواہے کی ضرورت تو ہوگی، میں تیری بکریاں چرایا کروں گا، تیری بکریاں چرایا کروں گا۔ ایسی محبت اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کے دل کے اندر رکھی ہوئی تھی۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں ایک طرف امیر المومنین تھے، سارا دن حکومتی امور سر انجام دیتے تھے، دوسری طرف ساری ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہمسائے کی ایک عورت آپ کے گھر میں آئی ملنے کے لیے۔ آپ گھر میں تشریف فرما نہیں تھے، آپ کی اہلیہ موجود تھیں، تو اہلیہ نے ان کے بیٹھنے کے لیے چٹائی آگے کی۔ چٹائی گلی تھی، جب وہ عورت بیٹھنے لگی تو ہچکچا گئی، شاید کسی بچے نے پیشاب کیا ہوگا۔ تو امیر المومنین کی اہلیہ نے جب دیکھا کہ وہ ہچکچا رہی ہیں تو فرمانے لگی، بہن ڈرو نہیں، ہچکچاؤ نہیں، یہ کسی بچے نے پیشاب نہیں کیا ہوا، یہ امیر المومنین کے رات کے آنسو ہیں۔ ایسی اللہ تعالیٰ کی محبت میں ساری ساری رات رونا، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت کا تعلق، اللہ تعالیٰ سے جب محبت ہوتی ہے تو اللہ کے کلام سے بھی محبت ہوتی ہے۔ قرآن پڑھتے تھے، 2 رکعت کے اندر پورے قرآن کو ختم فرمایا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا، حضرت آپ کیسے قرآن کا ختم فرما لیتے ہیں؟ تو فرمانے لگے، ان طاہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم، اگر تمہارے دل گناہوں سے پاک ہوتے تو کبھی تمہارے رب کے کلام سے سیر نہ ہوتے۔ جی ہاں، ایسی محبت کا تعلق تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، جب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے باتیں کریں تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ ایسی اللہ نے دل کے اندر محبت ڈالی ہوئی تھی۔ صحبت، نیک لوگوں کی صحبت کے اسرار ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو صحبت میسر تھی، تو ایسی اللہ کی محبت۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جن کی صحبت میں یہ چیز بندے کو میسر آتی ہے۔ بندہ محنت کرے، کوشش کرے، ان کی خدمت کرے، ان کی صحبت میں رہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ انہی جیسا بنا دیتا ہے، اللہ کی محبت اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ مصلی پر بیٹھنا اتنا آسان کام تھوڑی ہے، جب تک دل کے اندر محبت نہیں ہوگی مصلی بندے کو بیٹھنے نہیں دیتا، 5 منٹ بعد بندے کو اٹھا دیتا ہے، اچھال دیتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، زندگی کے 40 سال اس حال میں گزارے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ جب فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، تو ہمسائے کا بچہ صحن میں
اپنے باپ کے ساتھ لیٹا ہوا تھا اور کہنے لگا ابا جان آج ہمسائے کی چھت پر وہ ستون نظر نہیں آ رہا جو ہر روز ہمیں نظر آیا کرتا تھا، ہر روز نظر آیا کرتا تھا۔ تو اس کے باپ اس کے فرمانے لگے بیٹا اب وہ ستون آپ کو نظر نہیں آئے گا، وہ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے جو ساری ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، وہ دنیا میں نہیں رہے۔ مصر بن قدام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دخلت المسجدہ رأیت رجل یصلی، میں مسجد میں داخل ہوا، میں نے ایک شخص کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہا تھا، فاستحلیت قراءتہ فاستمعت لقراءتہ، مجھے اس کا قرآن پڑھنا بڑا اچھا لگا، میں اس کا قرآن سننے لگا، وہ پڑھتا گیا میں سنتا گیا، حتیٰ قرأ ثلث القرآن، یہاں تک اس نے 1/3 قرآن پڑھ لیا، میں نے کہا اب رکوع کرے گا، اس نے رکوع نہیں کیا، حتیٰ قرأ نصف القرآن، وہ پڑھتے گئے میں سنتا گیا، پڑھتے گئے میں سنتا گیا، حتیٰ کہ انہوں نے آدھا قرآن پڑھ لیا، میں نے کہا اب تو رکوع کر ہی دیں گے، پھر بھی انہوں نے رکوع نہیں کیا، پھر آگے پڑھنا شروع کر دیا، وہ پڑھتے گئے میں سنتا گیا، وہ پڑھتے گئے میں سنتا گیا، حتیٰ قرأ القرآن کلہ فی رکعۃ واحدہ، یہاں تک کہ انہوں نے پورا قرآن ایک رکعت کے اندر پڑھ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، ایک ایک رکعت کے اندر پورا پورا قرآن پڑھ دیا کرتے تھے۔ یہ کیا چیز تھی؟ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک شعلہ تھا، عشق الہی کی ایک آگ تھی۔ مرد تو مرد تھے، عورتوں کا یہ حال تھا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا آپ نے نام سنا ہوگا، بڑی شب زندہ بیدار عبادت گزار عورت گزری ہیں، اللہ کی نیک بندی۔ ایک مرتبہ ایک شخص ملنے کے لیے آیا، فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھی ہیں مصلی پر، ذکر اذکار کر رہی ہیں، اس نے کہا کہ یہ فارغ ہوتی ہیں تو میں ملاقات کرتا ہوں۔ اتنے میں سورج نکل آیا تو اشراق کی نماز پڑھی، اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد اتنی پڑھی، لمبی طویل پڑھی کہ آگے چاشت کی نماز کا وقت داخل ہو گیا، پھر چاشت کے نوافل باندھ لیے، نفل کی نیت، چاشت کی نماز پڑھنا شروع کر دی، پڑھتے پڑھتے زوال کا وقت ہو گیا، زوال کے بعد ذکر اذکار کرنا لگی، پھر اس کے بعد ظہر کی نماز کا وقت داخل ہو گیا، ظہر کی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اب یہ بندہ انتظار کر رہا تھا کب فارغ ہوتی ہیں، کب ان سے ملوں گا۔ ظہر کی نماز اتنی لمبی پڑھی حتیٰ کہ عصر کا وقت آ گیا، پھر عصر کی نماز پڑھی، اس کے بعد ذکر میں بیٹھ گئیں، سورج غروب ہو گیا، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اوابین کی نوافل کی نیت باندھ لی، حتیٰ کہ عشاء کی نماز کا وقت آ گیا۔ عشاء کے بعد رات کی نوافل کے لیے رات کی نیت باندھ لی، تہجد پڑھنا شروع کر دی، ساری رات تہجد میں گزار دی، حتیٰ کہ فجر کی اذانیں شروع ہو گئیں۔ وہ بندہ حیران تھا کہ یہ کب فارغ ہوگی، کب میں ان سے ملاقات کروں گا۔ جب فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مصلی پر بیٹھی ہوئی تھیں، ذکر کر رہی تھیں، تو تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند ہو گئی، اونگ آ گئی، پھر تھوڑی دیر کے بعد ہڑبڑا کر اٹھتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرتی ہیں اللہم انی اعوذ بکا ان من عین لا تشبع من النوم، اے اللہ میں ایسی آنکھ سے پناہ مانگتی ہوں جو سونے سے سیر نہیں ہوتی، سونے سے سیر نہیں ہوتی۔ کیا سوئی ہیں وہ؟ ہمیں یہ شکوہ ہوتا ہے کہ ہماری نیند پوری نہیں ہوتی، راتیں چھوٹی ہیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو یہ شکوہ ہوتا ہے یا اللہ ہماری عبادت پوری نہیں ہوتی، راتیں بہت چھوٹی ہیں۔ تو یہ دل کے اندر اللہ کی محبت کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ بڑا لمبا اور طویل سجدہ کیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت آپ اتنا لمبا اور طویل سجدہ کیسے فرماتے ہیں؟ تو فرمانے لگے جب میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں نے محبوب کے قدموں میں سر رکھ دیا ہے، اب اٹھانے کو جی نہیں چاہتا، اٹھانے کو جی نہیں چاہتا۔ اور حدیث مبارکہ میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے۔ اس تصور سے بندہ نماز پڑھتا ہے تو واقعی بندے کو نماز پڑھنے کی لذت ملتی ہے، مزہ آتا ہے۔ تو دل کے اندر عشق الہی کی آگ بھرنے کی ضرورت ہے، اللہ والوں کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، ان کی ایک بتائے ہوئے طریقے اوراد و اوصاف کرنے کی ضرورت ہے، وظائف کرنے کی ضرورت ہے، پھر کہیں جا کے بندے کے دل کے اندر یہ دل اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور آپ نے نبوت کا دعویٰ فرمایا ہوا تھا، مدینہ کے مضافات کے اندر ایک بستی تھی، اس بستی کے اندر ایک نوجوان رہتا تھا، اس کا نام تھا عبداللہ۔ عبداللہ کو جب پتہ چلا کہ ایک نوجوان ایک شخص آیا ہے اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ مدینہ منورہ آئے، مسجد نبوی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور، سبحان اللہ، ایسے انوارات کی بارش ہوتی تھی، 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن۔ جب دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایمان لے آئے، ایمان لے آئے۔
ایمان کی دولت لے کر جب گھر واپس گئے تو گھر میں کوئی بھی بندہ ایمان والا نہیں تھا. ان کے والد صاحب فوت ہو چکے تھے، والدہ تھی، چچا کے پاس رہتے تھے، کوئی بھائی بہن ایمان والا نہیں تھا. لیکن گھر کے اندر جب تذکرے ہوتے تھے کہ ایک شخص آیا ہے اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا پرچار کر رہے ہیں، بتوں کو منع کرتے ہیں کہ ان کی پوجا نہ کرو، جب گھر میں تذکرہ ہوتا تو عبداللہ جو تھے وہ بڑے شوق سے سنتے، ان کے چہرے پر بڑی بشاشت آ جاتی. وہ ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا. جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آتا تو دل کے اندر محبت اور چہرے پر بشاشت آ جاتی. جب دوبارہ اس طرح ہوا تو ان کے چچا نے بھانپ لیا اور ایک طرف لے جا کر پوچھا، عبداللہ سچ سچ بتاؤ آپ نے کلمہ تو نہیں پڑھ لیا؟ تو کہنے لگے میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے. تو بہت ناراض ہوئے اور کہنے لگے اگر آپ نے کلمہ پڑھنا ہے پھر ہمارے گھر میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. تو انہوں نے بھی کہہ دیا دو ٹوک، میں آپ کے گھر کو تو چھوڑ سکتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ سننا تھا کہ ان کے چچا نے ان کو مارنا شروع کر دیا، پیٹنا شروع کر دیا، مار مار کے گھر سے باہر نکال دیا. رات کا وقت تھا، باہر سے پیٹ پیٹ کر باہر بھی نکالا اور ساتھ ساتھ ان کے کپڑے بھی اتار لیے، برہنہ کر کے گھر سے دھکا دے دیا. والدہ بڑی شفیق ہوتی ہیں، انہوں نے اپنا دوپٹہ دے دیا. انہوں نے دوپٹہ اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک نیچے باندھ لیا، ایک اوپر اوڑھ لیا. اس وقت سے ان کا لقب بن گیا حضرت عبداللہ ذوالبجادین، عبداللہ دو چادروں والے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رات کا وقت تھا، کہاں جانا تھا؟ جن کی خاطر یہ غم چاہا تھا انہی کی قدموں میں جانا تھا. لہٰذا مدینہ منورہ کا رخ کیا. مسجد نبوی میں اس حال میں داخل ہوئے، آگے سے تشریف لا رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا مجمع لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عبداللہ کی طرف نظر پڑی تو آپ کے چہرے پر تبسم آ گیا، مسکراہٹ آ گئی. صحابہ کرام نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ کس طرف دیکھ رہے ہیں، دیکھا کہ عبداللہ آ رہے ہیں، عبداللہ آ رہے ہیں. دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہار کے، دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہار کے، وہ آ رہا ہے کوئی شب غم گزار کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ساری رودات سنائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور اصحاب صفہ کے اندر شامل کر لیا. قربانی بڑی تھی، گھر والوں نے دھکا دے دیا تھا، کپڑے تک چھین لیے تھے. ہمارے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جتنی قربانی اتنی اللہ تعالیٰ کی مہربانی. قربانی بڑی تھی تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی بھی زیادہ ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی محبت کا ایسا لطف اور جذب عطا فرمایا تھا کہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوتے تھے، اونچی آواز میں اللہ 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 کی آوازیں نکالتے. ایک مرتبہ مسجد نبوی کے دروازے کے اندر بیٹھے اور اسی طرح اللہ 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 کی جب آواز نکالی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت ذرا سخت تھی، ان سے برداشت نہیں ہوا، انہوں نے روک دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر عبداللہ کو کچھ نہ کہو، عبداللہ کو کچھ نہ کہو، یہ جو کچھ کرتا ہے اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ میں تشریف جا رہے تھے، صحابہ کرام ساتھ تھے. پتہ چلا کہ عبداللہ کو بخار ہو گیا ہے اور بخار بھی بڑا سخت ہو چکا ہے. آپ نے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ساتھ لیا اور عبداللہ کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے. جب دیکھا تو واقعی بخار بہت شدت اختیار کر چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر مبارک اٹھایا اور اپنی گود میں رکھ لیا، گود میں رکھ لیا. آپ اندازہ کریں گھر والوں نے گھر سے نکال دیا تھا. کریم پروردگار وہ قدردان ذات ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی گود کے اندر پہنچا دیا ہے، گود کے اندر پہنچا دیا ہے. یہ وہ صحابی ہیں کہ ان کی روح اس وقت پرواز کر گئی جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو دیکھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انور کا دیدار کر رہے تھے. وہ جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، یہ کیفیت تھی. اور اس حال میں اپنی روح اللہ کے سپرد کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ کو غسل دو، غسل دیا جائے. جب غسل دے دیا گیا تو جب کفن دینے کی باری آئی تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی عطا فرمائی. گھر والوں نے کپڑے چھین لیے تھے، میرا رب بڑا قدردان ہے، اس نے اپنے محبوب کی کملی کے اندر کفن دلوا دیا ہے. جب کفن دے دیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ ادا فرمائی اور قبر کی طرف، قبرستان کی طرف میت کو لے کر چلے. ہمارے ہاں تو یہ طریقہ کار ہے کہ قریبی رشتہ دار جو ہوتا ہے وہ میت کو قبر کے اندر اتارتا ہے، لیکن قربان جائیں جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں اتارنے کی باری آئی تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس قبر مبارک کے اندر اترے
اور فرمایا عبداللہ کو مجھے پکڑا دو، عبداللہ کو مجھے پکڑا دو۔ عبداللہ کو جب پکڑایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زمین پر قبر کے اندر اس طرح رکھا جیسے کوئی بندہ امانت سپرد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ میں عبداللہ سے راضی ہو گیا، تو بھی راضی ہو جا، میں عبداللہ سے راضی ہو گیا تو بھی راضی ہو جا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات سنے تو حسرت کیا کرتے تھے، کاش میں عبداللہ کی جگہ ہوتا اور یہ کلمات مجھے سنائے ہوتے، مجھے کہے جائے ہوتے۔ دین کی خاطر قربانی بندہ جب دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی بھی ہوتی ہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا بوڑھی تھیں، ابو جہل کی باندی تھیں۔ جب ابو جہل کو پتہ چلا کہ وہ ایمان لے آئی ہیں تو اس کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کر لیا اور ان کو پیٹنا شروع کر دیا، اتنا مار کر لہو لہان کر دیا۔ اور جب پھر بھی اس کو بس نہ ہوئی اور ان کی زبان سے اف تک نہ نکلی تو کوئی چیز اٹھائی اور حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ کے سر پر ماری، جس سے ان کی بینائی چلی گئی اور پھر ہنسنے لگا، کہنے لگا، دیکھا تم ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتی ہو، انہوں نے تمہیں اندھا بنا دیا ہے۔ بس یہ بات کہنی تھی، حضرت زنیرہ کے دل پر چوٹ لگی اور فوراً علیحدگی میں چلی گئیں اور جا کے سجدے میں گر گئیں اپنے رب کے سامنے اور عرض کرنے لگی، یا اللہ یہ مجھے پیٹتے رہے، یہ مجھے مارتے رہے، مجھے لہو لہان کر دیا، میں برداشت کرتی رہی، اب تو آپ کی ذات کا مسئلہ آ گیا ہے، یہ جسم آپ نے مجھے عطا کیا ہے، یہ آنکھیں آپ نے عطا کی ہیں، یہ بینائی آپ نے مجھے عطا کی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بتوں نے تجھے اندھا کر دیا ہے، یا اللہ میری بینائی لٹا دے تاکہ آپ کی عظمت ان پر کھل جائے۔ ابھی انہوں نے دعا کے بعد ہاتھ منہ پر نہیں پھیرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی واپس لٹا دی۔ جب اللہ کے ساتھ ایسا محبت کا بندے کے تعلق ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بندے کے ہاتھوں کو خالی رد نہیں کرتا، بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ تو یہ وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو تلاش کیا جائے، کن لوگوں کے پاس ہے۔ اللہ والے آپ کے سامنے موجود ہیں، ایک ہمارے حضرت تشریف لا رہے ہیں، شیخ الحدیث دامت برکاتہم العالیہ۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کا سایہ ہم پر قائم و دائم رکھے اور ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ دنیا سے تشریف لے گئے، بعد میں جو بندہ ملتا تھا وہ یہی کہتا، حضرت کرتا تھا کہ ہم نے حضرت کی قدر نہیں کی، بعد میں پتہ چلا کہ وہ نعمت تھی جو ہم سے چھن چکی ہے، اب ڈھونڈ رہے ہیں، ملتے نہیں ہیں۔ ہاں جی، اللہ کی محبت اللہ والوں کے دلوں سے ملتی ہے، ان دلوں کے اندر ایسی اللہ کی محبت کی آگ لگی ہوتی ہے کہ جب دو بھی بندہ ان دل کے دل قریب کر دیتا ہے تو اس کو بھی یہ اللہ کی محبت کی آگ لگ جاتی ہے۔ تم سا کوئی ہمدم کوئی دم ساز نہیں ہے، تم سا کوئی ہمدم کوئی دم ساز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے، ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے۔ بندہ پھر گفتگو کر رہا ہوتا ہے، مجلس کے اندر بیٹھا ہوتا ہے، کھل کھلا کر ہنس رہا ہوتا ہے، لیکن دل کے اندر وہ اللہ کی محبت ایسی جاگزی ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہوتا۔ ایسا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا تعلق جڑ چکا ہوتا ہے۔ پھر بندے کے لیے رات کو مصلی پر رات گزارنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ عشق الہی کی آگ جب بندے کے دل کے اندر لگ جاتی ہے، العشق نار یحرق ما سوی اللہ، یہ اللہ کے الہی عشق الہی کی وہ آگ ہے جو ما سوی اللہ سب کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا، عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا، ما سوا معشوق سب کچھ جل گیا، تیغلا سے قتل غیر حق ہوا، تیغلا سے قتل غیر حق ہوا، دیکھیے پھر بعد اس کے کیا بچا، پھر بچا اللہ باقی سب فنا، مرحبا اے عشق تجھ کو مرحبا۔ عشق الہی کی آگ ایسی پھر دنیا کی ہر نعمت بندے کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہے، بے وقت ہو جاتی ہے، تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، جب بندے کا دل اللہ کی محبت سے آشنا ہو جاتا ہے پھر دنیا کی ساری محبتیں بے وقعت ہو جاتی ہیں، ہیچ ہو جاتی ہیں اس کی نظر کے اندر۔ یہ اللہ کی محبت پیدا کرنے کی کیوں ضرورت ہے؟ تاکہ ہماری عبادات کے اندر جان آ جائے۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، ادھر ہم نماز پڑھتے ہیں، امام کہتا ہے اللہ اکبر، پیچھے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اور ہم جہاز پر سوار ہو جاتے ہیں۔ اب ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ امام نے کون سی سورت پڑھی ہے،
کیا تلاوت کی ہے؟ 2 رکعتیں ہوئی ہیں، 3 رکعتیں ہوئی ہیں. جب امام سلام پھیرتا ہے تو پھر ہمارا جہاز لینڈ کر جاتا ہے، ہم نیچے آ گئے. ہم تو نماز کے اندر تھے. یہ ہماری نمازوں کی حالت ہے. ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نماز کے اندر ہیں یا بازار کے اندر ہیں. سارا دن ہم دکان میں ہوتے ہیں اور جب نماز میں آتے ہیں تو دکان ہمارے اندر ہوتی ہے، ہم حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کی محبت کو اسی لیے دلوں کے اندر پیدا کیا جاتا ہے کہ ہماری عبادات کے اندر جان آ جائے. حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. لمبی حدیث ہے. عرض کیا مل احسان، احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ درجہ، یہ کیفیت حاصل نہ ہو تو یہ تو ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا. بندے خدا کے ہم نماز کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، اپنے رب کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، رب کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اس شہنشاہ کے دربار میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے جب اذان کی آواز سنتے تھے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، چہرہ زرد پڑ جاتا تھا. کسی نے پوچھا حضرت یہ اذان کی آواز سے آپ کی یہ حالت کیوں ہو جاتی ہے؟ فرماتے آپ کو پتہ نہیں کس شہنشاہ کے دربار میں حاضری ہو رہی ہے اور ہم غفلت کے ساتھ اس دربار میں حاضر ہوتے ہیں، غفلت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. تو میرے بھائیوں، ان اللہ والوں کی یہ مجالس، یہ بڑی قیمتی مجالس ہیں. ان کو کبھی بھی بندہ ان کی ناقدری نہ کرے. جب بھی کہیں موقع ملے کو اللہ والے آ رہے ہیں تو فوراً ان کی خدمت میں پہنچے. تو اللہ تعالی ہمیں ان اللہ والوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، حضرت نے جو فرمائے فرمودات، سنت پر عمل کرنا فرمایا. سنت اللہ کی محبت کی کلید اور کنجی یہ سنت ہے. سنت کو اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت بہت جلدی آپ کو مل جائے گی. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.